نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستوں اور بھائیوں، معزز سامعین حضرات، سبق نمبر 25 کی پہلی بات ائمہ فقہا کی تقلید کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ایک سوال ہوتا ہے کسی چیز کو جاننے کے لیے، اور ایک سوال ہوتا ہے کسی چیز کا جانتے ہوئے دوسرے کو بطور الزام اس پر سوال کرنا۔ دونوں سوالوں میں فرق ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو سوال کرو جاننے والوں سے، اہل علم سے، تاکہ تم جان سکو، تاکہ تمہیں مسئلہ معلوم ہو جائے۔ آج کل لوگ سوال کرتے ہیں جاننے کے لیے نہیں بلکہ بتانے کے لیے۔ استاد محترم متکلم اسلام سیدی و مرشدی اکثر ان کی عادت ہے، جب کوئی ان سے بات پوچھتا ہے تو فرماتے ہیں مسئلہ بتانا ہے یا مسئلہ پوچھنا ہے۔ اگر مسئلہ پوچھنا ہے مطلب یہ کہ تجھے پتہ نہیں ہے مسئلے کا، لہٰذا ابھی خاموش رہو اور میری بات توجہ سے سنو، مجھ سے سیکھو۔ اگر مسئلہ بتانا ہے تو اپنے مسئلے کو میرے اوپر مسلط نہ کرو۔ لہٰذا ایک سوال ہوتا ہے کسی مسئلے کو جاننے کے لیے، اس کے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ایک سوال ہوتا ہے کسی مسئلے کا علم ہوتے ہوئے، وہ مسئلہ جانتے ہوئے کسی کے اوپر آپ سوال کرے، تو دونوں کی مثالیں قرآن کریم میں ہیں۔ مسئلہ معلوم نہ ہو، معلوم کرنے کے لیے اہل علم سے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مسئلہ جانتے ہو اور جانتے ہوئے کسی کو الزام کے طور پر ان سے سوال کرو تو سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بنی اسرائیل سے سوال کرو۔ یہ سوال کرنا برائے تقلید نہیں ہے، برائے اتباع نہیں ہے، یا سوال کرنا برائے تبکیت ہے، برائے الزام ہے، کسی کو خاموش کرنا ہے، بنی اسرائیل کو خاموش کرنا ہے۔ تو جب ہم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ یہ آیت پیش کرتے ہیں تو ہم پر اعتراض کرتے کہ پھر سوال کا معنی تقلید ہے، تو پھر قرآن کریم میں سل بنی اسرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھو، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی تقلید کر رہے۔ تو ایک سوال ہوتا ہے کسی مسئلے کو نہ جانتے ہوئے جاننے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے مسئلے کو جاننے کے باوجود کسی کو خاموش کرنے کے لیے۔ تو سل بنی اسرائیل، آپ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، آپ بنی اسرائیل کو خاموش کرنے کے لیے ان سے سوال کیجئے۔ اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ نہ جاننے والے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں علم نہیں ہے تم اہل علم سے پوچھو۔ امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی متوفی 604 ہجری رحمہ اللہ، اور علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بغدادی متوفی 1270 ہجری، یہ دونوں حضرات نے تفسیری کبیر، امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیری کبیر میں، اور علامہ سید محمود آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے تقلید کو ثابت کیا ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتے تقلید یہ لازمی ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ غیر مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، کسی ایسے مجتہد کے
مفتابہی مسائل کو بلا مطالب دلیل تسلیم کر لینا، جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ سنن ابن ماجہ باب فضل علماء والحث علی طلب العلم، اس میں حدیث مبارک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ باری ہوتا ہے۔ نمبر 3، اجتہاد اور تقلید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اکمالی دین کا ذکر ہے، لہٰذا اکمالی دین کی عملی صورت مجتہد کا اجتہاد ہے اور مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا ہے۔ مجتہد کا اجتہاد اور مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا، یہ اکمالی دین کی عملی صورت ہے۔ پس مطلق اجتہاد اور مطلق تقلید ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ البتہ متعین 4 ائمہ حضرات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، امام مالک ابن انس رحمہ اللہ، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 حضرات کی فقہ اور تقلید کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے، چونکہ حق اہل سنت والجماعت کے مذاہب 4 میں بند ہے۔ ان 4 مذاہب میں جب اہل سنت کہا جائے تو اس سے مراد احناف بھی ہے، اہل سنت کہا جائے اس سے مراد شوافی بھی ہے، اہل سنت کہا جائے اس سے مراد حنابلہ بھی ہے، اہل سنت کہا جائے اس سے مراد مالکیہ بھی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مذاہب 4 میں حق بند ہے، اس لیے نفس پرستی اور خواہش پرستی کے اس زمانے میں 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے۔ بولے ہمارے پشاور کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ مذہبیہ قنطرۃ اللہ دینیہ، لا مذہبیت یہ پل ہے لا دین بنانے کے لیے۔ ہم اور ہمارے مشائخ تمام اصول و فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اعتقادی اور اجتہادی اختلاف، ایک اختلاف ہوتا ہے اعتقادی اور ایک اختلاف ہوتا ہے اجتہادی۔ اعتقادی اختلاف امت کے لیے زحمت ہے، عقیدے میں اختلاف، اصول میں اختلاف، جبکہ مجتہدین کا اجتہادی اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ اجتہادی اختلاف مجتہدین اور مقلدین دونوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، مگر درست اجتہاد پر 2 اجر ہے اور خطا اجتہاد پر 1 اجر ہے۔ اصول 4 دین اسلام کے اعمال و احکام اور جامعیت کے لیے اصول 4 کی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، قیاس، اجماع امت، ان اصول 4 سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے، جس کا انکار حدیث کے انکار کی طرح دین میں تحریف کا بہت بڑا سبب ہے۔ نمبر 4، میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ، جس کے لیے 14 قسم کے سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 غسل کا تختہ، نمبر 2 قینچی، نمبر 3 چوٹی چادر 2 عدد، نمبر 4 صابن، نمبر 5 تولیہ 2 عدد، نمبر 6 مشک اور کافور، نمبر 7 دستانے یا شاپر، نمبر 8 پانی کے 2 ٹب، نمبر 9 پانی ڈالنے کے لیے 2 ڈبے، نمبر 10 بیری کے پتے، نمبر 11 روئی، نمبر 12 ٹیشو پیپر ڈیلی وغیرہ، نمبر 13 کفن اور نمبر 14 چارپائی۔ یہ 14 قسم کے سامان ہے، تو یہ میت کے غسل دینے کے لیے کام آتے ہیں۔ یہ 14 قسم کے سامان ضروری ہے۔ میت کو سنت کے مطابق غسل دینے میں جو مراحل پیش آتے ہیں انہیں بالترتیب تحریر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 میت کو جس تختے پر غسل دیا جائے اس کو 3 یا 5 یا 7 دفعہ لوبان کی دونی دینی چاہیے۔ پھر میت کو اس طرح لٹائے کہ
قبلہ اس کی دائیں طرف ہو۔ نمبر 2، میت کے بدن کے کپڑے مثلاً اس کے شیروانی ہے، بنیان وغیرہ ہے، چاک کر لے اور تہبند اس کے سطر پر ڈال دے، یعنی ناپ سے لے کر پنڈلی تک، اور موٹا کپڑا اس پر ڈال دے تاکہ ان کا کیا کہتے ہیں گیلا ہونے کے بعد بدن نظر نہ آئے۔ نمبر 3، ناپ سے لے کر رانوں تک میت کا بدن دیکھنا جائز نہیں ہے، اور ایسی جگہ ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ میت کو استنجا کرانے اور غسل دینے میں اس جگہ کے لیے دستانے پہننے چاہیے یا کپڑا ہاتھ پر لپیٹ لینا چاہیے، کیونکہ جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں، موت کے بعد بھی اس جگہ پر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ نگاہ اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر مٹی کے 3 یا 5 ڈیلوں یا ٹیشو پیپر سے استنجا کرائے، پھر پانی سے پاک کرے۔ نمبر 4، میت کو وضو کرائے، وضو میں گٹوں تک ہاتھ دھلائے، نہ کلی کرائے نہ ہی ناک میں پانی ڈالے، بلکہ روئی کا پایا تر کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پیر کر پھینک دے۔ اسی طرح یہ عمل 3 دفعہ کرے، پھر اس طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو روئی کے پائے سے صاف کرے۔ وضاحت: اگر انتقال ایسی حالت میں ہوا ہو کہ میت پر غسل فرض ہے، مثلاً کسی شخص کا جنابت کی حالت میں یا کسی عورت کا حیض یا نفاس کی حالت میں انتقال ہوا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو بھی منہ اور ناک میں پانی ڈالنا درست نہیں ہے، البتہ دانتوں اور ناک میں تر کپڑا پھیر دیا جائے تو بہتر ہے، مگر ضروری نہیں ہے۔ پھر ناک، منہ اور کانوں میں روئی رکھ دے تاکہ وضو اور غسل کے دوران پانی اندر نہ جائے۔ پھر منہ دھلائے، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھلائے، پھر سر کا مسح کرائے، پھر 3 دفعہ دونوں پیر دھلائے۔ نمبر 5، جب وضو مکمل ہو جائے تو سر کو، اور اگر مرد ہو تو داڑھی کو بھی گل خیر، ختمی، بیسن یا صابن وغیرہ سے مل کر دھوئے۔ نمبر 6، پھر اسے بائیں کروٹ لٹائے اور بیری کے پتوں میں پکایا ہوا نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر 3 دفعہ سر سے پاؤں تک اتنا ڈالے کہ نیچے کی جانب بائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ نمبر 7، پھر دائیں کروٹ لٹا کر اسی طرح سے سر سے پیر تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالے کہ نیچے کی جانب کروٹ تک پہنچ جائے، دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ نمبر 8، اس کے بعد میت کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھانے کے قریب کر دے اور اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ مل لے اور دبائے۔ اگر کچھ پیشاب، پاخانہ وغیرہ خارج ہو تو صرف اسی کو پونچھ کر دھوئے، اور وضو اور غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس غسل صرف ایک ہی دفعہ جاتا ہے، کیونکہ اس ناپاکی کے نکل سے میت کے وضو اور غسل میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ نمبر 9، یہ جو احکامات ہے کہ پیشاب پاخانہ وغیرہ یہ زندہ کے لیے، کہ زندہ پیشاب پاخانہ کرے تو اس کی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، پھر اسے بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ خوب بہا دے کہ نیچے بائیں کروٹ بھی خوب تر ہو جائے۔ پھر دوسرا دستانہ پہن کر سارا بدن کسی کپڑے سے خشک کر کے دوسرا خشک کپڑا لپیٹ دے۔ نمبر 10، پھر چارپائی پر کفن کے کپڑے اس طریقے سے اوپر نیچے بچھائے جو آگے کفن پہنانے کے مسنون طریقے میں اگلے سبق میں آ رہا ہے۔ پھر میت کو آرام سے غسل کے تختے سے اٹھا کر کفن کے اوپر لٹا دے اور ناک، کان اور منہ سے روئی نکال دے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5، مسنون دعا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 باب استحباب ذکر بعد الصلاۃ، اس میں نماز کے بعد کی دعا مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ پڑھتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔